السلام علیکم، آپ سب کو رمضان مبارک۔ آج ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے ریمائنڈرز فرام سورہ البقرہ، مطلب سورہ بقرہ میں سے کچھ ذکر، کچھ یاد دہانیاں، کچھ سبق۔ تو یعنی یہ تفسیر نہیں ہے اور نہ ہی یہ گرامر کے حساب سے روٹ انالیسز اور اس ٹائپ کی کوئی چیز ہے، صرف ریمائنڈرز، کچھ ایسی باتیں جو ہمیں سوچنی چاہیے، سمجھنی چاہیے، غور کرنا چاہیے اور قرآن کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ اس سیریز میں کوشش کروں گا کہ ہر ویڈیو کو 10 منٹ سے کم ہی رکھوں، کیونکہ جتنا ویڈیو کا ڈیوریشن کم ہوتا ہے اتنے چانسز ہوتے ہیں کہ کوئی پلے کر لے گا، ورنہ جرنلی سب کے پاس ڈفرینٹ مصروفیات ہوتی ہیں اور ٹائم نہیں ہوتا۔ تو میری جو وشفل تھنکنگ ہے وہ یہ ہے کہ میں ہر روز ایک ویڈیو ریلیز کروں باذن اللہ، لیکن اگر میری دوسری کمٹمنٹس کی وجہ سے اگر یہ پاسبل نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے کہ پھر آلٹرنیٹ ڈے میں کروں، لیکن میری نیت آج کے دن وہ یہ ہے کہ میں ہر روز ایک ویڈیو ریلیز کروں گا باذن اللہ۔ اچھا، اب تھوڑا سا میں اس میں بتا دوں کہ سورہ بقرہ ہی کیوں، کیا ریزن ہے سورہ بقرہ کو سٹارٹ کرنے کی، میں سورہ بقرہ کیوں پڑھ رہا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ کیوں شیئر کر رہا ہوں۔ تو ریزن نمبر 1 یہ ہے کہ اگر آپ کلاسیکل تفسیر اٹھائیں سورہ بقرہ کے حوالے سے، تفسیر ابن کثیر آپ کھول لیں تو آپ کو وہاں پہ ایک حدیث کوٹ ہوئی نظر آئے گی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات منسوب ہے کہ کلو شیء ثنام و ثنام القرآن البقرہ، کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، ہر ایک پیک ہوتی ہے، اور قرآن کی جو پیک ہے، قرآن کا جو کلائمیکس ہے وہ سورہ البقرہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، مطلب اس میں سب سے زیادہ آیات بھی اسی کے اندر ہیں، 286 آیات ہیں، اور پریٹی مچ جو کچھ ہمارے دین میں ہے، جو بھی باتیں کی گئی ہیں وہ کم و بیش سورہ بقرہ کے اندر اس کا تذکرہ یا اس کا ہنٹ ضرور ہے۔ تو اب جب میں آپ کو اپنی ایک بات بتاتا ہوں، جب میں نے قرآن پڑھنا آغاز کیا اور میں نے چاہا کہ میں قرآن سیکھوں، قرآن سمجھوں، تو میں تھوڑا سا خوف زدہ تھا، کیونکہ عربی میری لینگویج نہیں ہے، ہم سب زیادہ تر نان عربز ہیں، تو ہم اس کو کس طرح سیکھ سکتے ہیں، اور آپ کو بہت خوف ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سیکھ پائیں گے اتنی مشکل لینگویج۔ تو تب مجھے میرے قرآن کے استاد نے ایک آیت بتائی سورہ قمر کے اندر، اللہ تعالیٰ ایک آیت ہے جو متعدد بار ریپیٹ کر رہے ہیں، اور وہ آیت یہ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آلریڈی قرآن کو آسان کر دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، آلریڈی آسان بنا دیا، آسان کر دیا، کیوں؟ لِلذِّكْر، ذکر کرنے کے لیے، اللہ سے تعلق استوار کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے کے لیے قرآن آلریڈی ایزی ہوا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک سوال کر رہے ہیں کہ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا ہے کوئی مجھے یاد کرنے والا، ہے کوئی جو مجھ سے تعلق جوڑنا چاہے، ہے کوئی جو میری بات سمجھنا چاہے۔ اب اگر آپ اس آیت کی چھوٹی سی بھی تفسیر میں، بہت ہی مطلب انیشیل لیول کی تفسیر میں بھی چل جائیں گے تو وہ وہاں پہ آپ کو یہ بتایا جائے گا، کیونکہ قرآن عربک زبان کے اندر، عربی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور وہاں عربوں کے لیے انہی کے درمیان یہ نازل ہوا، تو ان کو بیسکلی بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری اپنی زبان میں اور یہ آسان ہو چکا ہے آلریڈی۔ تو اب میں جو بات کر رہا ہوں کہ یہ اب ہم تو کیونکہ نان عربز ہیں، ہم کیسے اس کو آسان سمجھیں، تو تبھی وہ میرے جو قرآن کے استاد ہیں انہوں نے کہا کہ یہ آلریڈی اس لیے آسان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری اگر نیت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ سے تعلق استوار کرنا چاہتے ہو، تو یہ آسان ہو چکا ہے، بس تمہیں اب قدم بڑھانا ہے۔ تو قدم بڑھانا ہے اور تو کیا دیکھنا ہے، وہ تو انہوں نے ایک منظر مجھے دکھایا ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے 80%، آلموسٹ 80% جو قرآن کے الفاظ ہیں سارے سورہ بقرہ کے اندر ہیں۔ ان ادر ورڈز، دوسرے الفاظ میں، اگر میں نے اور آپ نے سورہ بقرہ سمجھ لی، سورہ بقرہ سے دوستی کر لی، سورہ بقرہ کے الفاظ اپنی زندگی میں کامن فرینڈس کی طرح ہم نے سمجھنے شروع کر دیے، روزمرہ کا تعلق ہو گیا ان الفاظوں کے ساتھ، تو 80% قرآن آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گا۔ Isn't it amazing؟ مطلب آپ سورہ بقرہ کا صحیح سب سے بڑی صورت ہے، لیکن اگر آپ قرآن کے پیجز جائیں، قرآن آلموسٹ 600 صفحے کی کتاب ہے، 48 پیجز سورہ بقرہ کے ہیں،
تو بہت تھوڑا سا ایفرٹ ہے. اور میں تو آپ کو بتا رہا ہوں سورہ بقرہ اگر آپ روز رمضان میں 10 آیتیں کریں, اپنے لیے سمجھنے کی کوشش کریں, بہت سارے ورڈز ریپیٹ ہو رہے ہیں, تو 80% تو قرآن آپ کا یہی بتا اللہ تعالیٰ نے آلریڈی چیز آسان کر دی ایک. تو ڈونٹ مس دس اپرچونیٹی. اس پہ آلریڈی بہت سارے کورسز ہیں آن لائن, اور اگر آپ میں سے کسی کو دلچسپی ہے تو میں کامنٹ سیکشن میں اور لنک بھی ڈال دوں گا, تو آپ اپنا قرآن کا یہ جرنی, یہ سفر شروع کر سکتے ہیں. تو قرآن آلریڈی ایزی ہے, اور 80% سورہ بقرہ میں ہی ہے. اس سے زیادہ اور آسانی کیا ہے یار. مطلب یہ تو پلیٹ میں رکھ کے آپ کو دیکھیے کہ آپ کا تعلق جڑنا شروع ہو جائے گا اللہ سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو لیگل پرنسپلز اور لیگیلٹیز سمجھ آنے شروع ہو جائیں گی, نہیں, آپ اس کے لیے علماء کے پاس ہی جائیں گے, وہیں سمجھیں گے کہ کیا ریزن ہے. آپ ان کو روایت کی روشنی میں دیکھیں گے, عربی زبان کے اسلوب کو سمجھیں گے, وہ ایک الگ لیول ہے. لیکن اگر صرف آپ کا اور میرا انٹینشن ہے کہ ہم اللہ سے تعلق جوڑیں, اللہ کی یاد اپنے دل میں کسی طرح اس کو الائیو رکھیں, اور ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بیسکلی ریمائنڈ کریں کہ ہم یہاں کیوں ہیں, ہمارا پرپس کیا ہے آنے کا دنیا میں. ان سب کو اگر ہم یاد رکھیں گے تو قرآن کے ہر پیج پہ میرے اور آپ کے لیے ایک ریمائنڈر ہے. تو ہمیں تو بالکل بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے, اور بلکہ کوشش کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے جب آپ کوشش کریں گے تو آئی ایم شیور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانی پیدا فرما دیں گے. اچھا, اس کے علاوہ جو لاسٹ میں اپنا ایک پوائنٹ رکھنا چاہوں گا کہ ایک مختصر سا میں آپ کو اوور ویو دے دیتا ہوں کہ سورہ بقرہ میں کیا بات ہو رہی ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ موٹی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جب قرآن اور بندے کا انٹریکشن ہوتا ہے نا, جب قرآن کسی بھی بندے تک پہنچتا ہے تو انسان 3 طریقے سے ریئیکٹ کر سکتا ہے. وہ 3 طریقے کس طرح ہو سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوں گے جو ایمان لے آئیں گے, کچھ لوگ ہوں گے جو یہ فیصلہ کریں گے کہ نہیں ہمیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور وہ دوسری راہ اختیار کریں گے, اور بیچ میں کچھ لوگ ہوں گے جو کہ ایک کنفیوز پروڈکٹ ہوں گے, جن کو یہی نہیں سمجھ آئے گا کہ ہمیں کرنا ہے کیا. ان کو لگتا ہے نہیں دونوں میں کچھ نہ کچھ فائدے ہیں, تو وہ بیسکلی ان کی جو زندگی ہے وہ سارا وقت اسٹرگل کرنے میں ہی گزر جائے گی کہ ہم ہیں کس طرف. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سورہ بقرہ میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ہے اس کے اندر, اور ابلیس, فرشتوں کا, اور وہ سب جو وہاں پر مکالمہ ہوا, وہ ساری ڈیٹیلز ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو بنی اسرائیل ہے اس کے بارے میں ایک چارٹ شیٹ پیش کر رہے ہیں ہمیں. اور بنی اسرائیل, کیونکہ یہ صورت مدنی صورت ہے اور بنی اسرائیل سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ وہاں مخاطب ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے بیسکلی ان کو نہ صرف دعوت دی قرآن کی طرف آنے کی, بلکہ یہ بھی بتایا کہ تم لوگ جو اپنے اوپر اتنا فخر کرتے ہو اور ناز کرتے ہو, تو اپنے پیرنٹس کی ہسٹری سنو, تمہاری ہسٹری کیا ہے, تمہارے اگینسٹ چارٹ شیٹ کیا ہے. وہ چارٹ شیٹ ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے سمجھنا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں وارن کیا, یہ بخاری میں بھی روایت ہے اور مسلم میں بھی روایت ہے, انہوں نے ہمیں وارن کیا کہ تم بھی قدم بقدم ان کو فالو کرو گے. تو ہمیں یہ بہت دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے جب ان کو کتاب دی گئی تو انہوں نے کیا غلطیاں کی, کہیں ہم بھی تو ایسی غلطی نہیں کر رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ جب ان کو اپنی حجت ان پر تمام کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ قبلے کی تحویل کرتے ہیں, یعنی بیت المقدس سے قبلہ چینج ہو کر مکہ المکرمہ بیت اللہ ہو جاتا ہے, اور وہاں پر اللہ تعالیٰ ایک نئی امت کو یہ اسٹیٹس دیتے ہیں کہ اب محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اب تمہیں بھی شریعت دی جا رہی ہے, اور ساری شریعت کے جو بھی آیات ہیں وہ اس سورہ بقرہ کے اندر نازل کی گئی ہیں. تو اب اس شریعت کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے. وہ جو ہم بینات کی بات نہیں ہم نے لاسٹ ویڈیو میں کی تھی کہ مطلب آپ یہ کیوں مانیں, وہ بھی ساری ریزنز اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اور پس منظر میں یہ ہے کہ دیکھو تم بھی کہیں یہ بنی اسرائیل کی طرح نہیں کرنا. تو یہ پورا بیک گراؤنڈ ہے اس کے لیے. تو یہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے یہ صورت. آپ کو پتہ نا ہم اس دور میں رہ رہے ہیں, یہاں پہ ایک ریٹرک بہت بکتا ہے کہ یہودی سازش بڑا فیوریٹ ہے لوگوں کا یہ. تو جب ہم سورہ بقرہ میں آگے چلیں گے, اپنا سفر طے کریں گے, تو آپ جب ان کی چارٹ شیٹ میں سے کچھ میں ریمائنڈرز دوں گا آپ کو انشاءاللہ, جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یار مطلب جو مسئلے مسائل انہوں نے کیے نا, وہ سارے مسئلے مسائل ہم میں آج ہیں. اور اگر اس دور کے بنی اسرائیل کے لوگ ہمیں آ کے یہاں دیکھ لیں نا, تو ہمارے ساتھ وہ سیلفیاں لیں کہ یار تم تو یار ہمارے بھی باپ نکلے ہو, اور ہم ایک اپنے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں. وہ جی یہودی سازش, وہ بھائی ہو رہی ہے یہودی سازش, ہوتی رہے گی, ہوتی رہی ہے,
لیکن اس سے کام نہیں رکا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اپنا کام کر کے دنیا سے تشریف لے گئے. صحابہ اکرام آئے, وہ اپنا کام کر کے دنیا سے تشریف لے گئے. لوگ آتے رہیں گے, اپنا کام کریں گے. تبھی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ بلیم گیم کرنا چھوڑ دو. تو اس میں نہ صرف انڈیویجول ہدایت ہے بلکہ کلیکٹیو بھی ہدایت ہے. تو ہم اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. ضیاء خان از سائننگ آف. السلام علیکم.